اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین و سامعین، ترجمۃ القرآن، تفہیم القرآن، فہم القرآن کلاس کے اندر آج انشاءاللہ ہم جس سورت کو ریڈ کرنے والے ہیں وہ ہے سورۃ التکاثر۔ سورۃ التکاثر کا پہلے لفظی ترجمہ وتھ گرامر اور اس کے بعد اس کا بامہورت ترجمہ اور لاسٹ میں ہم اس کی شارٹ اور ایزیلی آسان انداز میں سمجھ آنے والی تفسیر بھی آپ احباب کے سامنے واضح رکھتے ہیں۔ تو آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سورۃ التکاثر جیسا کہ واضح ہے کہ یہ مکی صورت ہے اور اس کی جو آیات ہیں وہ 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، با کا مطلب ساتھ، اسم اللہ اللہ کے نام، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو نہایت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا بامہورت ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، یا پھر دوسرا ترجمہ یوں ہوگا کہ لفظ اللہ موصوف ہے، یہ دونوں اس کی صفتیں ہیں، تو سب سے پہلے صفت کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر موصوف کا ہوتا ہے۔ رحمان رحیم، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، اقرأ یا پھر پڑھتا ہوں۔ اب میں شروع کرتا ہوں کا جو ترجمہ ہے وہ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ اکثر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ یہ یہاں پر فعل محذوف ہے جس کے متعلق یہ پوری بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ جس کے متعلق ہے وہ فعل یہاں پر کیا ہے؟ محذوف ہے، جس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ اشرع میں شروع کرتا ہوں، یا پھر جو بھی صیغہ آپ نکالیں گے، مثلا کوئی کہتا ہے میں اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھتا ہوں جو رحمان الرحیم ہے، تو پھر یہاں پر اقرأ فعل محذوف نکلے گا، یعنی فعل محذوف کا ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، شروع کرتا ہوں، پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، جو بھی ہے، جو بھی صیغہ استعمال کریں گے اس کا یہاں پر فعل محذوف ہوگا۔ جی اسی کے متعلق یہ بسم اللہ ہوگا۔ الہاکم التکاثر، الہاکم تمہیں غافل کر دیا، غفلت میں رکھا تم کو، التکاثر مال کی بڑھوتری نے، مال کی کثرت نے۔ ٹھیک ہے، الہا یلی کا مطلب ہوتا ہے غافل کرنا، غافل کر دیا تم کو، التکاثر مال کی بڑھوتری نے یا مال کی کثرت نے، یعنی بامہورت ترجمہ غافل کر دیا تم کو مال کی کثرت نے، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ انتہائی غایت کے لیے آتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ، زرتم تم نے زیارت کی، زرتم تم نے زیارت کی، المقابر قبروں کی، مقابر قبروں کی، قبر کی جمع مقابر، حتیٰ یہاں تک زرتم تم نے زیارت کر لی، یہ ماضی کا صیغہ ہے جمع کا، حاضر کا، حتیٰ یہاں تک کہ تم نے سیر کر لی، زرتم تم نے سیر کر لی، المقابر قبروں کی، یعنی یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، حتیٰ زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ کلا ہرگز نہیں، سوف عنقریب، کلا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، جدھر بھی قرآن میں آتا ہے کلا اس کا مطلب ہرگز نہیں، سوف عنقریب، تعلمون تم جان لو گے، تعلمون تم جان لو گے، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تعلمون تم جان لو گے۔ ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے یہ، کلا ہرگز نہیں، سوف عنقریب، تعلمون تم جان لو گے۔ ٹھیک ہے، بامہورت ترجمہ کلا ہرگز نہیں، عنقریب تم جان لو گے۔ اب اس کی تفسیر میں بعد میں کرتا ہوں۔ ثم پھر، ثم کا مطلب پھر ہوتا ہے، جدھر بھی ثم آئے گا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پھر، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، سوف عنقریب، تعلمون
تم جان لو گے. ٹھیک ہے، یعنی پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے. سما کا ترجمہ دیکھیں پیچھے بھی گزر چکا ہے، کلّا کا ترجمہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، ادھر بھی آ گیا. تو اس طرح جو لفظ بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں آپ ان کو اچھی طرح یاد کریں تو انشاءاللہ آپ کو پورے قرآن کا ترجمہ یاد ہو سکتا ہے اسی ایک پارے کے اندر. کلّا ہرگز نہیں، کلّا ہرگز نہیں، لو تعلمون، لو کاش، تعلمون تم جان لے کے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تعلمون تم جان لیتے، علم الیقین، علم یقین کو. یا پھر کلّا ہرگز نہیں، لو کاش، تعلمون تم جان لیتے یا پھر جان لوگے، علم الیقین، علم یقین کو، علم یقین کو. بعد میں اس کی تفسیر کرتا ہوں، یہ لفظ ترجمہ صرف آپ سمجھے ابھی تک. لَتَرَوُنَّ البتہ ضرور تم دیکھ لو گے، تراون جمع کا صیغہ ہے نون تاکید ثقیلے کے ساتھ. لَتَرَوُنَّ البتہ ضرور تم جان لو گے، ضرور تم تراون اس کا مطلب دیکھنا، ضرور تم دیکھ لو گے، الجحیم جحیم کو، یعنی جہنم کے ایک نام ہے جحیم، البتہ ضرور تم دیکھ لو گے جحیم کو. ثم پھر، لَتَرَوُنَّهَا ثم کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر، یہ پیچھے بھی ثم کا مطلب گزر گیا یہاں پر. لَتَرَوُنَّهَا البتہ ضرور تم دیکھ لو گے، ہاں اس کو، کس کو، اس جحیم کو. ٹھیک ہے، ثم پھر، لَتَرَوُنَّهَا ضرور تم دیکھ لو گے اس کو، عین الیقین یقین کی آنکھ سے. عین کہتے ہیں آنکھ کو، عین العین آنکھ، الیقین یقین، یقین کی آنکھ سے تم اس کو دیکھ لو گے، پھر تم اس کو دیکھ لو گے یقین کی آنکھ سے. ثم پھر، ثم کا مطلب کیا ہے پھر، لَتُسْأَلُنَّ البتہ ضرور تم سوال کیے جاؤ گے، لَتُسْأَلُنَّ البتہ ضرور تم سوال کیے جاؤ گے. یہ بھی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ثم لَتُسْأَلُنَّ سوری واحد مذکر جمع مذکر حاضر کا صیغہ نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ. ثم پھر، لَتُسْأَلُنَّ ضرور تم سوال کیے جاؤ گے، یومئذ اس دن، عن نعیم نعمتوں کے بارے میں. انین ویسے مطلب ایسا ہوتا ہے پر، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے پر، لیکن یہاں پر نعمت ساتھ آ گیا تو کیا مطلب ہوگا، نعمتوں کے بارے میں، یومئذ اس دن. ثم پھر، لَتُسْأَلُنَّ البتہ ضرور تم سوال کیے جاؤ گے، یومئذ اس دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں. تو یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ. اب میں اس کی شورٹ تفسیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تم کو مال کی کثرت نے. کیا مطلب کہ یعنی یہ عام ہے، مال کی غفلت سے مراد یہ ہے کہ مال کی کثرت سے مراد یہ ہے کہ چاہے وہ اولاد کی صورت کے اندر ہو، چاہے وہ مال و دولت کی صورت کے اندر ہو، یا پھر انصار قبیلہ خاندان کی طرف سے ہو، یعنی ان کے اندر اس قدر اس کے حصول کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے اس قدر وہ مشغول ہے کہ اس کو اللہ کے احکامات کی طرف، اللہ کی باتوں کی طرف آنے کی فرصت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آخرت کے احکام سے وہ غافل ہے. اس میں انسان کی اسی کمزوری کو ذکر بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر انسانوں کی اکثریت جو ہے نا غافل ہے، جس کے اندر انسانوں کی اکثریت شامل ہے کہ وہ دنیا کے لالچ کی خاطر ان کو نماز کی پرواہ نہیں رہتی، ان کو اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں رہتی دنیا کے لالچ کی خاطر. ٹھیک ہے، تو اسی چیز کی طرف اشارہ ہے اس آیت کے اندر، الہاکم التکاثر، کہ تمہیں غافل کر دیا ہے مال کی کثرت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے زیارت کر لی قبروں کی. مطلب کیا ہے کہ حصول دنیا کی خاطر تم لگے رہے، اس میں مشغول رہے، یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں جا کر کے پہنچے. ٹھیک ہے، تم دنیا کو طلب کرتے کرتے قبروں تک پہنچ گئے. کلا سوف تعلمون، اللہ فرماتا ہے کہ ہرگز نہیں تم جان لو گے،
یعنی تم جن تکاثر اور تفاخر میں ہو یہ صحیح نہیں ہے. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم جان لو. کیا مطلب کہ جس غفلت کے اندر تم کھڑے ہو، جس تکاثر میں تم پڑے ہوئے ہو، مال کی کثرت میں، یہ ٹھیک ہے نہیں ہے. ثم کلا سوف تعلمون، اس کا صرف یہ تاکید کے لیے آیا ہے. پھر ہرگز نہیں تم جان لو گے. کیا مطلب کہ اسی بات کی اللہ تعالیٰ نے آگے مزید تاکید کر دی ہے کہ ایک وقت آئے گا تمہیں لگ جائے گا پتہ جس غفلت کے اندر تم پڑے ہوئے ہو. اسی پچھلے جملے کی تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو ہے نا اسی بات کو ذکر کر دیا کہ ان قریب تم اس انجام کو دیکھ لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کاش کہ تم جان لیتے علم یقین کو. مطلب یہ ہے کہ تم اگر اس طرح اس کا یقین کر لیتے جس طرح دنیا کے اندر کسی چیز کو تم دیکھتے ہو نا اور تمہیں کیا ہوتا ہے، یقین آ جاتا ہے کہ کاش کہ تم اس طرح اس آخرت کا یقین کر لیتے. جس طرح دنیا کے اندر انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے اور اس کے اوپر وہ کیا کر لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے. فرمایا اس طرح اگر تم اس آخرت کا یقین کر لیتے تو تم آج غافل نہ ہوتے. صرف تمہارے یقین کے اندر کمی ہے، تمہارا یقین ہی نہیں ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ ضرور تم دیکھ لو گے اسے. کیا مطلب، یہاں پر یہ جو ہے نا پیچھے قسم محذوف ہے اور یہ اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی قسم تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، اس کی سزا تم بھگتو گے. اللہ میں محفوظ فرمائے ثم لَتَرَوُنَّهَا، ثم پھر لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، یعنی تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. تو مطلب ہے کہ یہ جو پہلا دیکھنا ہے یہ دور سے ہوگا اور دوسرا جو دیکھنا ہے یہ قریب سے ہوگا. جس طرح ہم دنیا کے اندر بھی کسی چیز کو پہلے دور سے دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے، پھر ساتھ جاتے ہیں تو جا کر کے مزید اس کی وضاحت ہو جاتی ہے اور سامنے آ جاتی ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں ضرور تم سوال کیے جاؤ گے. یہ مجہول کا صیغہ ہے، ضرور تم سوال کیے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں اس دن. کہ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں دنیا میں، جیسے آنکھ، کان، دماغ، امن، صحت، مال، یہ جو ساری نعمتیں ہیں یہ اللہ نے اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ بندہ میرے تابع بن کر کرے. لیکن اگر انسان نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود پھر بھی اگر اللہ کا فرما بردار نہیں بنتا تو فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، کرے گا کہ اگر تم ان نعمتوں کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم نے صحیح استعمال میں لایا تو پھر تو یقیناً تمہاری کامیابی ہے. اگر ان نعمتوں کو ہونے کے باوجود آپ نے ان نعمتوں کو صحیح استعمال کے اندر نہیں لایا تو پھر یقیناً تمہاری کیا ہے، ناکامی ہے. نعمتیں ساری یہ آنکھ، کان، دل، دماغ، یہ ساری اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں اور بڑی کمال کی نعمتیں ہیں. تو اس لیے ہمیں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اللہ عمل کی توفیق دے. یہ ہے ہمارا آج کا سبق. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر. الباقی عند التلاقی انشاءاللہ تعالی.